تفسیر ابن کثیر سورہ حج اور آیت نمبر 26 and 27. آیت نمبر 26. And remember when we showed Ibrahim علیہ السلام the site of the house. اور یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر کی یعنی اللہ کا جو گھر ہے اس کی کعبہ شریف کی جگہ ہم نے بتائی اور یہ کہا saying associate not anything with me, میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرنا. And sanctify my house for those who circumambulate it, اور میرے گھر کو پاک صاف ایک دم رکھو تاکہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں طواف کریں گے and those who stand up for prayer, اور جو وہاں کھڑے ہوں گے نماز کے لیے and those who bow and make prostration in prayer, اور وہ لوگ جو کہ رکوع کریں گے سجدہ کریں گے نماز میں تو ان سب کے لیے میرے اس گھر کو بالکل پاک صاف کرو. آیت نمبر 27. And proclaim to mankind the Hajj pilgrimage, اور انسانوں کو اعلان کرو حج کا. They will come to you on foot and on every lean camel, وہ آئیں گے تمہارے پاس چلتے ہوئے پیروں سے اور یا تو پھر بہت ہی دبلے پتلے سے اونٹوں پر. They will come from every فج عمیق, اور وہ آئیں گے ہر جگہ سے جہاں بھی مطلب جو بھی ہے پہاڑ ہے بلندی ہے جو بھی اس کے ہائی ویز ہے وہاں سے وہ سب آئیں گے یعنی کہ مطلب سب پوری دنیا کے چاروں طرف کارنر سے آئیں گے. بلڈنگ آف دا کعبہ اینڈ دا پروکلیمیشن آف دا حج, کعبہ شریف کا بنانا اس کی تعمیر اور حج کا اعلان. This is a rebuke to those among Quraysh who worshipped others than Allah and joined partners with him in the place which from the outset had been established on the basis of Tawheed and the worship of Allah alone, with no partner or associate. یہاں پر اللہ نے جو یہ آیت آئی ہے کہ بھئی آیت میں اللہ نے جو بتایا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ جگہ بتائی پوائنٹ آؤٹ کی کہ دیکھو یہ سائٹ ہے کعبہ شریف کی اور اب یہاں پر میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. تو قریش کو اس میں لتاڑا جا رہا ہے, ان کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. who worshipped others than Allah and joined partners with him, وہ دوسرے بتوں کی بھی بندگیاں کر رہے تھے اور اللہ کے ساتھ بھی بہت سارے پارٹنر بنا رہے تھے, شریک بنا رہے تھے. in the place which from the outset had been established on the basis of Tawheed and worship of Allah alone, یعنی یہ وہ جگہ ہے جس کو کہ اللہ نے قائم کیا ہوا ہے توحید کے لیے, توحید پر بیسڈ ہے, یہ ایک اکیلے اللہ کی بندگی اور ورشپ جو ہے بندگی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی جائے گی اور کسی کی نہیں, اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا. Allah tells us that he showed Ibrahim علیہ السلام the site of the Atiq house. اللہ ہمیں یہاں پر یہ چیز بتلا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو گھر ہے اللہ کا عتیق ہاؤس, اس کو اللہ نے وہاں اس کی جو جگہ ہے وہ اللہ نے ان کو بتایا. He guided him to it, اور اللہ نے ان کی رہنمائی کی اس کی طرف. Entrusted it to him, اور پھر اللہ نے ان کے حوالے کیا اس چیز کو کہ جیسے مطلب اب جو گھر بننا ہے. And granted him permission to build it, اور اللہ نے ان کو اجازت عطا کی کہ اب اس گھر کی تعمیر کرو. Many scholars take this as evidence to support their view that Ibrahim علیہ السلام was the first one to build the house. اور بہت سارے علماء جو ہے وہ یہ اس چیز کو ثبوت مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے اللہ کا یہ گھر بنایا, and that it was not built before his time. لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے بنانے والے اس گھر کی تعمیر کرنے والے آدم علیہ السلام ہیں, پہلے انسان اس دنیا کے, پہلے نبی. اور it was recorded in the two Sahihs that Abu Dharr radiyallahu an said, I said, O Messenger of Allah, which masjid was the first to be built?
He said کہ ابو ذر نے جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سی مسجد ہے جو سب سے پہلے بنی دنیا کے اندر، He said المسجد الحرام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد الحرام جو ہے وہ ہے جو سب سے پہلے بنی، المسجد الحرام. I said then which، پھر انہوں نے کہا، میں نے پھر پوچھا اور اس کے بعد، تو he said یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی، بیت المقدس. I said how long between them، یعنی دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ تھا، 40 years. اینڈ اللہ says، اللہ کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اور یہ ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اس کی 96 نمبر کی آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ویریلی دا فرسٹ ہاؤس آف ورشپ اپوائنٹڈ فار مین کائنڈ was that at بکہ، بکہ یعنی ان کا پہلے کا نام ہے مکہ کا، یعنی وہ جگہ جو فل آف بلیسنگ ہے، مبارکن. تو یقیناً سب سے پہلا گھر بندگی اور عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ انسانوں کے لیے بکہ میں یعنی مکہ میں ہے جو بابرکت ہے. until the end of following 2 آیت، یعنی اس کی 2 آیتیں ہیں جو جس کے اینڈ تک اللہ سے اللہ نے کہا وَعَهِدْنَا، اور یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 125 ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. تو یہ آیت میں عاکفین آیا ہے نا، تو یہ اتنا ایک ورڈ کا ہی بس مطلب فرق ہے. وہاں ابھی ہم جو پڑھیں گے اس میں قائمین ہے. اینڈ وی کمانڈیڈ ابراہیم اینڈ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام that they should purify my house for those who are circumambulating it. تو ہم نے حکم کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ ہمارے اس گھر کو بالکل پاک کرو، طاہر کرو، پیوریفائی کرو ان لوگوں کے لیے جو یہاں آ کے طواف کریں گے اور اسٹیئنگ یعنی اعتکاف میں رہیں گے. عاکفین جو ہے وہ اعتکاف ہے، اور باؤنگ اور پروسٹریٹنگ themselves، یا پھر وہ رکوع کریں گے اور سجدہ کریں گے. اینڈ اللہ says here اللہ تشرک بشیئا، اور اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ شریک نہیں کرنا، ایسوسیٹ ناٹ اینی تھنگ ود می، میرے ساتھ کسی کو بھی مطلب ساتھی یا میرا پارٹنر نہیں بنانا، شریک نہیں بنانا. میننگ بلڈ اٹ ان مائی نیم الون، اور اس کی تعمیر کرو صرف اور صرف میرا ہی نام مطلب ہونا چاہیے، اکیلے کا اور کسی کا بھی نہیں. وَطَهِّرْ بَيْتِيَا and sanctify my house، اور میرے گھر کو پاک کرو. قتادہ اینڈ مجاہد رحمہ اللہ said and purify it from shirk، اور اس کو شرک سے بہت پاک کرو. لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، for those who circumambulate it، وہ لوگ جو لوگ بھی اس کا طواف کریں. اینڈ دوز ہو اسٹینڈ اپ، اور جو بھی کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے. اینڈ دوز ہو باؤ، اور جو رکوع کرے، اور اینڈ میک پروسٹریشن ان پریئر، اور جو سجدہ کرے نماز میں مینز. اینڈ میک اٹ پیورلی فار دوز ہو ورشپ اللہ alone، اور یہ صرف انہی لوگوں کے لیے خاص طور پہ بہت ہی پاک بناؤ جو اللہ کی بندگی اکیلے کی کر رہے ہیں، ود نو پارٹنر اور ایسوسیٹ. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، کسی کو اس کا ساتھی نہیں بناتے. What is meant by، اس کا مطلب ہے those who circumambulate it، جو یہاں طواف کرے. is obvious since this is an act of worship that is done only at the Kaaba and not at any other spot on earth. زمین کے اور کسی بھی حصے پر کوئی بھی طواف نہیں کرتا سوائے اس کے کہ طواف کرنے کی جو خاص جگہ ہے وہ ہے کعبہ. بندگی کا یہ ایک طریقہ ہے کعبہ کا کہ لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، اور کہیں پر دنیا میں کہیں نہیں کہا گیا کہ یہاں طواف کرو، یہاں طواف کرو. والقائمین اینڈ دوز ہو اسٹینڈ اپ، جو کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، مینس ان پریئر. اللہ says وَرُكَّعِ السُّجُودِ and those who bow and make prostration، اور وہ جو رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں.
Tawaf and prayer are mentioned together because they are not prescribed together anywhere except in relation to the house. Tawaf اور نماز ایک ساتھ ان کا ذکر ہوا ہے کیونکہ یہ کہیں اور نہیں کہا گیا سوائے اللہ کے اس گھر کے کعبہ کے. طواف از ڈن اراؤنڈ دا کعبہ, کعبہ کے چاروں طرف طواف کیا جاتا ہے. اینڈ پریئر از آفرڈ فیسنگ اٹس ڈائریکشن ان دا میجورٹی آف کیسز, اور سارے معاملات میں کعبہ شریف کی طرف ہی فیسنگ ہوگی. دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ نماز پڑھیں گے اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہوگا. قبلہ کعبہ ہے with a few exceptions, اس میں تھوڑے سے فرق ہے, such as when one is uncertain of the direction of the قبلہ, کہ کہیں پر انسان کو سمجھو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قبلہ کس طرف ہوگا دنیا کے کوئی ایسے کنارے پر. ڈیورنگ بیٹل یا پھر جنگ کے دوران نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ مطلب کہاں پر قبلہ کس طرف ہے. اینڈ وین پریئنگ آپشنل پریئرز وائل ٹریولنگ, اور جب تم نمازیں پڑھتے ہو جو سفر کے دوران. اینڈ اللہ نوز بیسٹ, اور پھر واللہ عالم. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ and proclaim to mankind the Hajj, اور meaning announce the pilgrimage to mankind, انسانوں کو پکارو اعلان کرو حج کا. and call them to perform pilgrimage to this house, اور بلاؤ ان کو کہ اس گھر کا وہ حج کریں. which we have commanded you to build, جو ہم نے آپ کو حکم کیا ہے کہ اس کی تعمیر کرو, بناؤ اس کو. It was said that Ibrahim علیہ السلام said, کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا, Oh Lord, how can I convey this to people when my voice will not reach them? ابراہیم علیہ السلام نے کہا, یا رب میں کیسے ان کو یہ پیغام پہنچاؤں, لوگوں تک میری آواز تو نہیں پہنچ سکتی. It was said, تو ان سے کہا گیا, call them, پکارو انہیں, and we will convey it, ہم پہنچائیں گے اس کو. So ابراہیم علیہ السلام stood up and said, پھر وہ کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اور پھر انہوں نے کہا, O mankind, یعنی اے یا الناس, your Lord has established a house, so come on pilgrimage to it. تمہارے رب نے یہ جو گھر ہے اس کا یعنی اس کو تعمیر کیا, اس کو مطلب اس کو اسٹیبلش کیا, یعنی اس کو بنایا, کھڑا کیا, اور اب اس کا یعنی حج کرنا ہے. So come on pilgrimage to it, تو اس کا حج کرنے آؤ. It is said that the mountains lowered themselves, پہاڑ جو ہے وہ ایک دم نیچے ہو گئے, so that his voice would reach all the regions of the earth, اور جتنی بھی زمین کے جتنے بھی علاقے ہیں, جتنی بھی چاروں طرف زمین جو ہے وہاں تک ان کی آواز پہنچی. And those who were still in their mother's wombs and their father's loins would hear the call, اور جو بھی ابھی اپنے ماں کے پیٹوں میں ہے یا اپنے باپ کے مطلب ابھی ان کے مطلب اس میں ہے, لوائنس میں ہے, یعنی جو سپرم کی شکل میں, تو ان کو بھی انہوں نے بھی اس کال کو سنا. The response came from everyone in the cities, deserts and countryside. ہر جگہ سے اس کا رسپانس آیا, یعنی جواب جو ہے وہ آیا اس کا, کیونکہ ہر شہر, ہر جگہ, ہر ریگستان اور جو بھی مطلب باہری علاقے ہیں کنٹری سائڈ کے, سب جگہ سے مطلب لوگ آنے لگے. And those whom Allah has decreed will make the pilgrimage, اور جس کسی کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ حج کریں گے تو وہ ضرور آئیں گے. until the day of resurrection, قیامت کے دن سے دن تک, یعنی جب جو لوگوں کے لیے اللہ نے لکھ دیا وہ آئیں گے حج کرنے. At your service, O Allah, at your service. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. تو یہ جو ہے جو ہم کہتے ہیں, this is a summary of the narrations from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما, مجاہد, اکرمہ, سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ and others among the Salaf. یہ ان سب کا کہنا ہے. And Allah knows best, wallahu alam. This was recorded by Ibn Jarir and by Ibn Abi Hatim at length. یعنی ان دونوں نے اس بات کو ریکارڈ کیا ہے. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, they will come to you on foot, on every lean camel. تمہارے پاس آئیں گے وہ چلتے ہوئے پیدل یعنی پیروں سے, اور یا تو دبلے پتلے اونٹوں پہ آئیں گے. This ayah was used as evidence
by those scholars whose view is that Hajj performed on foot by those who are able is better than Hajj performed riding. کہ یہاں پر یہ کہا کتنے سارے جو ہیں مطلب اس آیت کے تعلق سے کتنے اسکالرس ہیں علماء جنہوں نے یہ کہا کہ اس میں ثبوت ملتا ہے ہم کو کہ حج کو اگر ہم پیروں سے چل کر پورا ادا کرتے ہیں اور ہم بالکل اس قابل بھی ہے کہ ہم کر سکیں تو یہ وہ زیادہ بہتر ہے کہ تم سواری پہ حج کرو. بیکاز دا فریز آن فٹ از مینشن فرسٹ, کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے آن فٹ کہا, یعنی کہ مطلب پیدل چلتے ہوئے. اینڈ بیکاز اٹ از این انڈیکیشن آف دیئر کیننس اینڈ ریزالو. اور جو لوگ بھی پیروں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے جو ارادہ مضبوط اور پکا کر کے آئے. وقی نریٹڈ فرام ابو المیس فرام ابو حلحلہ from Muhammad bin Ka'ab that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, I do not regret anything except for the fact that I wish I had performed Hajj on foot. Because Allah says کہ ابن عباس جو ہے ان کا کہنا ہے کہ مجھے سب سے بڑا افسوس جو ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ میں نے حج اپنے پیروں سے چل کر کیوں نہیں کیا, کیونکہ اللہ نے کہا یاتوک رجالا کہ جو آئیں گے پیروں سے چلتے ہوئے, they will come on to you on foot, پیروں سے چلتے ہوئے آئیں گے. But the majority are of the view that performing Hajj while riding is better, کہ مطلب جو بھی سواری کے اوپر آتے ہیں حج کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے. Following the example of the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے اس کو فالو کرنے کے لیے کہ because he performed Hajj riding, کیونکہ وہ سواری پہ تھے اور سواری پہ انہوں نے حج کیا, although his physical ability was sound, کیونکہ وہ جسمانی طور پر بالکل ایک دم صحیح و سالم تھے. یأتین من کل فج, they will come from every فج means every route, ہر راستہ. فج وہ ہے جو پہاڑوں کے درمیان راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو وہ آئیں گے وہاں سے, as Allah says وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُولًا, and we placed therein فِجَاج for them to pass. یہ سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 31, کہ وہ آئیں گے ہر ایسے مطلب پہاڑوں کے درمیان کے جو راستے ہیں. عمیق means distant, دور دراز جگہوں سے. This was the view of Mujahid, Ata, Suddi, Qatada, Muqatil bin Hayyan, Ath-Thawri and others rahimahullah. This ayah is like the ayah in which Allah tells us how Ibrahim alayhi salam prayed for his family. اس کے اندر ہم کو اللہ نے اس چیز کو بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی فیملی کے لیے کیسے دعا مانگی. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. تو یہ سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے. So fill some hearts among men with love towards them. تو بھر دے اللہ پاک کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت. یہ دعا کیے تھے ابراہیم علیہ السلام نے, ان کی محبت یعنی کہ بی بی ہاجرہ سلام علیہا اور اسماعیل علیہ السلام, ان کے لیے. There is no one among the Muslims who does not long to see the Kaaba and perform tawaf. کوئی بھی مسلمانوں میں سے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو کعبہ شریف دیکھنا نہ چاہتے ہوں یا اس کا طواف نہ کرنا چاہتے ہوں. People come to this spot from every corner of the world. اور لوگ دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں کعبہ شریف کو دیکھنے, اس کا طواف کرنے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.